اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن کامیابی کے لیے نہیں ہے. اس میں پتہ چل گیا کہ دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون ملے گا. لیکن ہم پتہ ہے کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار دنیا میں تو سکون نہیں مل رہا، نماز پڑھنے میں تو کیا ہے ٹینشن مل رہی ہے، نیند قربان کرنی پڑ رہی ہے. ایک انٹی جا رہی ہیں، دیکھنے میں سکون ہے یا نظر جھکانے میں سکون ہے؟ بھائی سکون تو بظاہر دیکھنے میں ہے، نظر جھکانے میں کیا ہے؟ بول لو نا یار، کیوں شرما رہے ہو؟ دیکھنے میں سکون زیادہ ہے، نہ دیکھنے میں کیا ہے؟ مستقل ٹینشن. یار شاید پتہ نہیں کیا ہو یار، نالج میں اضافہ نہیں ہو رہا ہمارے. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا تیری بیوی کیسی ہے، خوبصورت ہے بدصورت ہے؟ اس کو غصہ آیا کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں. ایک ٹینشن ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں بھابھی کیسی ہے، تو بتا دے گا تو وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی. تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام پہ چلنے میں سکون ہے، بظاہر تو کیا ہے ٹینشن ہی ٹینشن. زنا کرنے میں سکون ہے، شادی میں کیا ہے ٹینشن. گرل فرینڈ بناؤ کوئی ٹینشن نہیں ہے، جب چاہو بریک اپ ہو گیا. شادی کرو گے تو بریک اپ آسان ہے، پیچھے ساس سسر سالے خاندان بدنامی 20 قسم کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی. تو بدنظری کرنے میں بظاہر سکون ہے، نظر جھکانے میں کیا ہے بولو بے سکونی. نماز پڑھنے میں بظاہر بے سکونی ہے، چھوڑنے میں کیا ہے پوستیوں کی طرح سوتے رہو، سکون ہی سکون. تو میرے بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ ایسی دلیل ہے جو اتنی بیکار دلیل ہے کہ ذرا سی بھی سینس ہوگی نا انسان فیصلہ کر لے گا یہ کسی بھی لحاظ سے دلیل نہیں بنتی. یہ ایسے دلیل ہے جیسے کوئی ہیروئن چی کہے کہ ہیروئن چھوڑنے میں بے سکونی ہے، پینے میں کیا ہے سکون ہے. اس کی اس دلیل سے متاثر ہو کر آپ پینا شروع کر دو گے کہ چل اتنے سکون میں ہے تو 2 سٹے میں بھی لگا لوں. اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے ہیروئن چی. ہیروئن چی جو سکون میں ہوتا ہے میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک چرسی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ چرسی چرس پینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں چاند پہ پہنچا ہوا ہوں، اتنا سکون میں ہوتا ہے. تو اس نے کہا تو ابھی کہاں ہوں میں تو بھی چاند کو تو وہ سچی مچی میں سمجھ رہا تھا میں کہاں ہوں چاند پہ. تو ہیروئن جی تو اس مریخ پر پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو میرے بھائی کوئی عقل مند اس کی اس دلیل سے متاثر ہو کر ہیروئن کا کش لگائے گا؟ نہیں لگائے. کیوں؟ او بھائی یہ وقتی سکون ہے، اس کے بعد نہ ملنے میں جو ڈپریشن ہوگی نا وہ بڑی خطرناک ہے، بڑی ایسے جلتا ہے اس کا جسم، ایسے نوچتا ہے اپنے آپ کو. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑا یو ٹرن لیا انہوں نے. ان کو نشے کی عادت پڑ گئی. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ بتایا. 30-35 سال کا جوان آدمی کہہ رہا میں ڈرگس میں اتنا آگے چلا گیا، اتنے بڑے سے بڑے نشہ میں نے کیا کہ بس اس کے بغیر میرا گزارا نہیں. لیکن کہتا ہے مجھے اندازہ ہو گیا. اور پھر نائٹ کلب بھی، اور جب سعودی عرب میں نہیں، یعنی اصل تو وہ دوسرے ملک کے ہیں نا، کہ اپنے ملک جاتے تو وہاں نائٹ کلب بھی اور شراب عیاشی بھی. کہہ رہے ہیں تھوڑے دن کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس سکون کے پیچھے کیا ہے بے سکونی. ڈپریشن میں ہی جا رہا ہوں. زنا، شراب، نائٹ کلب یہ اول نظر میں بڑے پیارے لگتے ہیں، پھر اس کے ساتھ سٹا شراب، اس کے بعد انسان بے سکونی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں میرا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے، کیونکہ مسلمان تھا نا، علماء کی باتیں سنی ہوئی تھی، تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا، کہیں نہ کہیں یو ٹرن لینا شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے میں نے کہا اب میں یو ٹرن لوں گا. اب نشہ کیسے چھوڑے؟ کہہ رہے میں نے اپنے آپ کو گھر میں 2 مہینے کے لیے تالا لگا کے بند کر دیا. بغیر نشے کے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا، دوبارہ نشہ نہیں کروں گا. یہ واقعہ مجھے انہوں نے ایسے سنایا کہ ہم جب کہیں بھی کھانے کے لیے جاتے ہیں نا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کھاتے نہیں ہیں بلکہ پھوڑتے ہیں. ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے پھوڑنا. میں نے ان سے کہا جس اسپیڈ سے آپ پھوڑ رہے ہیں نا آپ گول مٹول ہو جائیں گے اور ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گے. انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول ہے
کہ مجھے پتا ہے کہ میں بھی کھا کھا کے موٹا ہو رہا ہوں, کچھ دنوں بعد میں کھانا بالکل چھوڑ دوں گا, کئی مہینوں تک ناغا کروں گا, دوبارہ سمٹ کے ویسا. میں نے کہا تو بڑا مشکل کام ہے. انہوں نے کہا میرے لیے مشکل نہیں ہے, کیونکہ میں اس سے زیادہ مشکل کام کر چکا ہوں. میں نے کہا وہ کیا؟ پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نشے کا عادی تھا, چھوڑنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا, کوئی میڈیسن نہیں لی, 2 مہینے کے لیے گھر میں تالا لگا کے اپنے آپ کو بند کر دیا. یہیں کھاؤں گا, یہیں بیت الخلا, یہیں نماز بھی, حتیٰ کہ جمعے کی نماز کے لیے نہیں نکلتا تھا, اس لیے کہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا, کوئی پرانا نشئی دوست مل جائے گا, اسے دیکھ کے دوبارہ سٹے یاد آنا شروع ہو جائیں گے. میرا خیال ہے ایسے شخص کے لیے شاید مجبوری میں جمعہ چھوڑنا کی گنجائش ہو. نہیں جاؤں گا بس. کہہ رہے ہیں 2 مہینے تک شدید ٹینشن میں ٹائم گزارا, لیکن فائدہ کیا ہوا؟ شراب بھی چھوٹ گئی اور باقی جو چھٹے مٹے سارے کیا ہو گئے. کہہ رہے اس کے بعد ایسی توبہ دوبارہ نہیں پھٹکا میں, اور نائٹ کلب وائٹ کلب سب چھوٹ چھاڑ گئے, زندگی سکون میں آ گئی. پھر شادی کی, اور پھر شادیاں الحمدللہ. شادی جب آپ کو پتہ ہے اگر ہم سے کسی کی ملاقات ہو جائے اور اتنا کانفیڈنس بھی ہو اگلے میں, پھر تو بریکیں کیا ہیں, وہ تو اسلام بریک لگا دیتے ہیں 4 کے بعد, ورنہ تو وہ رکتے ہی نہیں. آپ کو تو پھر کوئی ملتی نہیں. یہ بھی شکر کرو اللہ نے 4 کے بعد پابندی لگا دی ہے, ورنہ بعض لوگ 4-4 ہزار کر لیتے, آپ ساری زندگی چھڑے چھاٹ, کیونکہ اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ ہر ایک کو 4-4 مل جائیں. تو خیر, تو میرے بھائی جیسے نشے والا نشہ کرتا ہے, سکون مل رہا ہوتا ہے, حقیقت میں بے سکونی کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہا ہوتا ہے, ایسے ہی آپ جب نظر اٹھا کے کسی انٹی کو دیکھو گے وقتی سکون ملے گا, لیکن اپنی زندگی برباد کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بے سکونی کی آگ میں داخل کر رہے ہو. وہ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں جب کوئی عورت جا رہی ہو تو دیکھنے کے بجائے نظر جھکا لیتے ہیں. یہ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے, اس کے بعد جب یہ عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اسپرنگ مضبوط ہو جاتے ہیں, پھر کسی انٹی پہ ان کی نظر اٹھانا ان کے لیے مشکل ہے. جیسے جب کوئی نشہ چھوڑ دے گا نا تو اس کے لیے چرس پینا مشکل کام ہے. میں اور آپ کو کوئی اگر 1 کروڑ روپے بھی لا کے دے کہ ایک سٹا لگا لو, تو کیا لگا لو گے؟ نہیں لگائیں گے بھائی, ہمیں پلانا بہت مشکل ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے, تو بھائی پھر آپ بیان سے مستفید نہ ہو. ٹھیک ہے, اندر بات کہہ رہے ہیں ہمارے لیے تو کوئی پرابلم, 1 کروڑ مل رہے ہیں تو 2 سٹے تو لگا ہی لیں گے. لگا لو گے نا اس کے بعد عذاب میں آؤ گے. وہ جو 1 کروڑ ملے تھے وہ بھی نشے میں ہی خرچ ہو جائیں گے آپ کو, پھر کہیں اور سے پیسے پکڑ رہے ہوگے. تو میرے بھائی گناہ میں جو لذت ہے نا وہ حقیقت میں لذت نہیں ہے. ایک دفعہ اس نوجوان کی طرح 2 مہینے کے لیے اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے سارے گناہوں سے کیا کر لو, توبہ. اور اگر گھر میں بند نہیں کر سکتے بلکہ اس سے زیادہ آپشن ہے, تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے, وہ بھی گھر میں بند کرنے سے زیادہ اچھا آپشن ہے. تھوڑی بورنگ ہوگی شروع میں, کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے تبلیغی جماعت میں, کوئی وہاں پر کوئی ویڈیو گیم کھلا رہے ہو آپ کو, کچھ بھی نہیں. تھوڑے دن بوریت ہوگی, ٹینشن میں آؤ گے, یاد آئیں گی وہ انٹیاں, اسکول کالج کی لڑکیاں, موبائل, SMS بازیاں, both are made for each other, وہ ڈائلاگ, وہ ساری. لیکن تبلیغ میں سوائے اس کے کہ اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین, اور نماز اور روزہ, یہ باتیں بورنگ لگیں گی بہت. کیا کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یار اس ترقی کے دور میں. شروع میں ٹینشن ہوگی, 4 مہینے تک جب یہی سنو گے نا برائی سے بچو گے, زندگی کیا ہو جائے گی, تبدیل. یا کسی اللہ والے سے, یہ تو خانقاہ ماشاء اللہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے بڑے اجل خلیفہ ہیں جو اس خانقاہ کو چلا رہے ہیں, بیعت ہو جاؤ ان کے ہاتھ پہ, بند کر لو اپنے آپ کو خانقاہ میں. حضرت 4 مہینے تک میں اپنے گھر بولو نہیں جاؤں. آپ مجھے بتائیں میں یہ برائی کیسے چھوڑوں؟ ماحول چینج کیے بغیر برائی چھوڑنا ناممکن نہیں, لیکن مشکل بہت ہے. ہمت کرو ایک دفعہ. اور اگر یہ ابھی ممکن نہیں ہے آپ کے لیے, نہ گھر میں تالا لگا کے بند ہونا ممکن ہے, ابا کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے. بھائی اپنے تالا لگا کے اسی گھر میں بند ہو سکتے ہو جو آپ نے خود خریدا ہو. ابا جب ہوں تو پھر تالا لگا کے بند کرو گے, ابا کہے گا تیرے باپ کا گھر ہے کیا؟ کیا ہے؟
باپ کا مطلب تیرا اپنا گھر ہے جو بیٹھا ہوا ہے. یا تبلیغ میں نہیں جا سکتے, کوئی ملازمت ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو پھر ایک کام کرو, ایک التزام کرو کہ جب بھی مجھ سے گناہ ہوگا میں اپنے آپ کو سزا دوں گا, سزا کے بغیر اپنے آپ کو نہیں چھوڑوں گا. بد نظری ہو گئی, انٹرنیٹ پر کوئی فحش چیز دیکھ لی, برائی کی طرف چلے گئے, سزا دو اپنے آپ کو, توبہ بھی کرو, جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر, اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا. اس کے بغیر پنشمنٹ کے اپنے آپ کو گناہ کے حوالے مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اللہ سے توبہ کرو, آہستہ آہستہ اللہ کی طرف آؤ, ورنہ میرے بھائی بڑھاپا بہت ڈینجرس ہے. انگریز کی جوانی سے متاثر نہ ہو کبھی بھی. انگریز کے بڑھاپے کو جا کے دیکھا کرو, کیا حال ہے بیچاروں کا, بوڑھے مردوں کا, بوڑھی عورتوں کا. اللہ تو ہوتا ہی نہیں ان کی زندگی میں. تو جوانی میں اللہ سے دوستی لگا لو, نماز روزے کی طرف آ جاؤ, اور پڑھ رہے ہو تو پڑھائی کو فوکس کرو. نیت کیا رکھو؟ اللہ کو. بھائی مسلمان قوم ایجوکیشن میں آگے جائے گی تو اسلام ترقی کرے گا نا. اگر ہم ایجوکیشن میں آگے نہیں گے تو ہم تو غلام بن کے رہیں گے. تو اسلام غلامی چاہتا ہے یا آزادی چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے تو اللہ کے غلام بنو. تو بھائی اس کی پابندی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو چند باتوں کا بس معاہدہ کرواتا ہوں. سب سے پہلی بات, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں عزم کریں آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے, کبھی جماعت سے نماز بھی نہیں چھوڑیں گے. جس دن چھوڑی جرمانہ, جس دن چھوڑی کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے. اپنے آپ کو خود سزا دینی ہے مقدمہ چلا کے. سزا اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ سزا ہی نہ دی جائے. پتہ چلا کہ جی مجھ سے جس دن فجر کی نماز گئی 50,000 روپے دوں گا. اب کماتا تو 1,00,000 روپے, 50,000 جب اس میں دے دے گا تو گیس بجلی کا بل تیرا باپ دے گا. اب جب باپ پہ آئی گئے تو پھر صحیح طریقے سے آئے نا. پھر دوبارہ ہو گئی اگلے دن 50 وہ بھی گئے. آدمی کہا بھائی بس چھوڑو یار, اتنا زیادہ جرمانہ نہ رکھیں کہ ادا ہی نہ ہو, اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ سزا ہی نہ ہو. ایک نماز چھوڑ گئی تو 5 روپے, 5 روپے سے کیا ہوگا؟ اتنا رکھو کہ طبیعت پہ تھوڑا کیا گزرے, گرا گزرے. بہت زیادہ گرا گزر رہے تو تھوڑا کم کر دو. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, شیطان آپ کو مایوس کرے گا. پہلے میں جلدی وہ گناہوں سے توبہ کروا لوں, پھر ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ چھوٹی تو جرمانہ. نمبر 2, اس زمانے کا جو سب سے بڑی آزمائش ہے نا وہ عورت کا فتنہ ہے. کہ آج حلال و حرام کا فرق کیا ہو گیا ہے؟ ختم. نکاح جلدی کرنے کی ترغیب ہے اسلام میں. زیادہ شادیاں کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ترغیبی عمل ہے, اس کو عذاب بنا دیا ہے. حلال میں کسی کی مت سنو, ایسی کی تیسی. دیکھو جو خدا, ہم زنا نہیں کرتے کیونکہ کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے. اگر اللہ حلال کر دے تو کیا سوسائٹی کی وجہ سے کوئی زنا سے بچے گا؟ سب چھپ کے زنا کریں گے بھائی. سوسائٹی کے کیا ایسی کی تیسی سوسائٹی کی, کوئی نہیں مانے گا, سب زنا کرنا شروع کر دیں گے. تو ہم کیوں بچتے ہیں بھائی؟ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. کیوں؟ خدا نے حرام کیا. میرے بھائی جب ہم خدا کے کسی چیز کو حرام کہنے سے حرام سمجھ رہے ہیں تو حلال کہنے سے حلال کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جس خدا نے بولا زنا حرام ہے اس سے ہم پوچھتے ہیں اللہ میں بالغ ہو گیا اگر شادی کر لوں تو کیا حلال ہے؟ اللہ کہ بالکل حلال. اب ابا کہہ رہے ہیں نہیں, پڑوسی کہہ رہے ہیں نہیں, اماں کہہ رہی تجھے کیا ہو گیا, کس کے بیانات سن رہا ہے بیٹھ کے, اس کچی عمر میں شادیوں کی باتیں کر رہا ہے. سوسائٹی کہے گی ابے کیا ہو گیا بھائی, ابھی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے بیٹا تمہاری, ابھی تو تم لائف کو انجوائے کرو, ابھی تم یہ کرو. ابے بھائی لائف انجوائے کرنے ہی کے لیے شادی, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اللہ نے تو یہ نعمت رکھی ہے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. نہیں جی پہلے کمائیں گے پھر یہ ہوگا. تو میرے بھائی زنا سے بچتے ہیں کس لیے؟ اللہ نے کیا کیا؟ حرام. اس میں سوسائٹی کی پرواہ نہیں کرتے. تو حلال کریں گے, حلال کام کریں گے. کیوں؟ اللہ نے کیا کیا ہے؟ حلال. کسی کا باپ میں دم میں تو روک کے دکھا دیں. میں آپ کو ڈھیٹ اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر حلال کی طرف نہیں گئے نا تو حرام کی طرف جانا تقریباً یقینی ہے. اس زمانے میں بے حیائی سے بچنا, حلال میں وسعت پیدا کیے بغیر, میں ناممکن نہیں کہہ رہا لیکن ناممکن کے قریب قریب ضرور ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں بے حیائی اتنی زیادہ نہیں تھی.
کسی نے عورت کو دیکھنا ہوتا سینما گھر جاتا 20 لوگوں سے چھپ چھپا کے جاتا تھا وہ تو پکڑا نہ جاؤں. اب تو پینٹوں میں موبائل رکھا ہوا ہے, کتنی نگرانی کریں گے ماں باپ. آپ اسکول میں جاتے ہو تو بچہ آپ کو فحش فلمیں دکھانا شروع کر دے گا, اس میں جذبات ابھارنے والی تمام چیزیں موجود ہیں اور حلال کے راستے مکمل بند ہیں. تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے رب نے ہمارے لیے حلال کے راستے اوپن کر دی. اللہ نے کہا جلدی شادی بھی کرو اور ایک نہیں کتنی کرو, ما طاب لکم, جو تمہیں پسند آئے, مثنا وثلاث ورباع. انداز دیکھو, قرآن یہ نہیں کہہ رہا 2 کرو 3 کرو 4 کرو, نا 2 2 3 3 4 4. یہ تکرار ترغیب کے لیے ہے. دیکھو آپ کے گھر مہمان آیا, اب بیان شروع ہوا ہے. اصل میں آپ لوگ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں, ایسے بور ایسے مر رہے تھے بالکل, حالانکہ اب بیان ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ کے چہروں کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب بیان کیا ہوا ہے, شروع ہوا ہے. اسی ٹرک کو تو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی, اسی کو تو ہم لائن پہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ حلال طریقے سے آ جاؤ گے تو حرام سے کیا ہو جائے گی. مت سنو سوسائٹی کی بھائی, ایسی کی تیسی یار. اپنے خرچے پہ جب کر رہے ہو, لوگ کہتے ہیں نا تیرے باپ کا تھوڑی کھاتا ہوں مال, اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں. میں جب کر رہا تھا نا اپنے خرچے پہ, اتنے تانے, میں نے کہا بھائی تیرے سے پیسے لیے میں نے, کیا تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو میرے بھائی حرام کی طرف جاؤ گے نا تو اللہ پوچھے گا, اور حلال سے بچو گے تو آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سوسائٹی اس کو کیا سمجھتی تھی, برا سمجھتی تھی. اللہ کہے گا تو جب مجھ پر ایمان لایا تھا تو سوسائٹی کو لفٹ کیوں کرا رہا تھا تو ہے بھائی, رزق تو میں نے تجھے دیا, سوسائٹی نے تھوڑی دیا ہے. تو لفٹ نہ کراؤ سوسائٹی کو. میں کیا بات کہہ رہا تھا؟ ہاں, آپ کے گھر مہمان آئے, آپ نے اس کے سامنے 4 لڈو رکھ دیے یا لڈو کا پورا ڈبہ رکھ دیا. اب وہ ڈر رہا ہے کھاتے ہوئے, اس کو شرم آ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو میزبان ناراض نہ ہو جائے. تو آپ کو لگا اس کی گھبراہٹ دیکھ کے کہ اس کو, کیونکہ بعض دفعہ اتنی مہنگی مٹھائی ہوتی ہے کہ مہمان کہہ رہا ہوتا ہے کہ میزبان نے دل بڑا کر کے رکھ تو دیے, لیکن وہ تو تکلفاً تو میں تھوڑی سی چکھ لیتا ہوں, ایسا نہ ہو میں زیادہ کھائے تو یہ کہیں ٹینشن میں نہ آ جائے. آپ کی ٹینشن کو دیکھ کے مہمان کہے گا بھائی 1 بھی کھا سکتے ہیں, 2 بھی, 3 بھی اور 4. اس انداز سے آپ سمجھ جاؤ گے پرمیشن تو ہے لیکن کوئی موٹیویشن اس میں نہیں. بھائی 1 بھی کھا سکتے ہیں, 2 بھی کھا سکتے ہیں, 3 بھی, اور پھر بھی ہوس پوری نہ ہو تو کتنی کھا لو, توند نہ بھرے تو کتنی کھا لو 4. لیکن اگر میزبان واقعی بڑے دل کا ہے تو آپ کی گھبراہٹ کو دیکھ کے کہے گا بھائی 2 2 3 3 4 4 جتنا دل چاہے کھا لے. ہاں, اگر تجھے خطرہ ہے کہ 5ویں لڈو یا 3 4 لڈو سے تیری شوگر بڑھ جائے گی تو صرف 1 کھا لے. اللہ کا بھی یہی انداز ہے. اللہ کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, جو عورتیں تمہیں پسند آئیں. یہاں بھی ایک بات ہے, لوگ کہتے ہیں پہلی میں کیا خرابی ہے جو دوسری کر رہا ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پسند آئے انہی سے کرنی ہے, جو نہیں پسند آئے ان سے تو پہلی بھی نہیں کرنی. تو پہلی پسندیدہ ہوگی تو پھر اللہ اجازت دے رہے کہ ایک اور پسندیدہ لے آؤ اسی جیسی. لوگ کہہ رہے تھے یار اتنی اچھی ہے تو اس پہ کیوں لے کر آ رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں چاروں اچھی ہونی چاہیے, جو پسند آ رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا, مجھے کیوں غصے سے دیکھ رہے ہو لوگ, مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی. اللہ کہہ رہا ہے یار. تو جب برائی کو برا کہا جائے گا اللہ کے کہنے سے, ہم تو گوروں کے کہنے سے تھوڑی کہتے ہیں. گورا شراب کو برا کہتا ہے؟ نہیں کہتا. ہم کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا بھائی. تو ہمارے پاس تو معیار اللہ ہے میرے بھائی, یورپ امریکہ تھوڑی ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں بول دیا ما طاب لکم, جو تمہیں پسند آئیں, تو ان میں 2 2 سے بھی کرو, 3 3 سے بھی کرو, 4 4 سے بھی کرو. پھر آگے اللہ نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, تمہارا ہی ہاضمہ اگر خراب ہے, تم ہی شوگر کے پیشنٹ ہو, تم ہی 2 3 4 کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے, فواحدتاً, پھر چلو ٹھیک ہے 1 لڈو کھا لو. چلو یہ ایک شرط کے ساتھ ہے کہ مجبوری میں کتنی کرنی ہے. مجبوری ہے تو چلو یار ایک ہی گزارا چلاؤ. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, سب نے مر کے جانا ہے یہاں سے. اصل حکم تو 2 2 3 3 4 4 سے شروع ہو رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ میاں کیوں ہمیں عیاش بنا رہے؟ معاذ اللہ. لبرل لوگ یہاں یہ سوال کرتے ہیں یار اسلام عیاشی سکھا رہا ہے.
یہ تو گویا اللہ کا دین نہ ہوا نا جو آپ کو عیاشی میں ڈال رہا ہے. 2 3 4 واہ بھائی واہ, کوئی حد ہی نہیں ہے. تو بھائی اسلام, میں نے پہلے بتایا تھا نا تھوڑی دیر پہلے, اسلام دین فطرت ہے, نیچر کے خلاف کبھی بھی آپ کو لے کے نہیں چلے گا. تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت پیدا کس کے لیے ہوئی ہے؟ مرد کے لیے. اور مرد پیدا کس کے لیے ہوا ہے؟ عورت کے لیے. دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہم نے. اگر تم 2 2 3 3 4 4 نہیں کرو گے تو بہت سی عورتیں وداؤٹ مرد زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گی. یہ چیز نیچر کے خلاف ہے. اور بہت سے مرد بھی زنا کی طرف چلے جائیں گے, یہ بھی نیچر کی کیا ہے؟ خلاف ہے. اس لیے جو پسند آئے تو وہ تو پسند اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ نے ان کو اٹریکٹیو بنایا ہے تمہارے لیے. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ عورت اچھی نہ لگے آپ کو, یہ تو بیماری ہے. تقویٰ یہ ہے کہ اچھی لگ رہی ہے, اس کے پاس جانے کا ایک لیگل راستہ ہے, ایک اللیگل. آپ اللیگل چھوڑ کے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ لیگل چھوڑ کے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ اللیگل. مجھے بتاؤ, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, یہ بھوک لگنا ہوس ہے یا صحت کی علامت ہے؟ صحت کی علامت ہے نا. پھر جب بھوک لگ رہی, صبح کے وقت آپ کو پراٹھے نظر آئے تلتے ہوئے نا, میں تو پاگل ہو جاتا ہوں اگر مجھے صبح کے وقت پراٹھے نظر آ جائیں. پراٹھے نظر آئے, باپ کا دل چاہ رہا ہے میں کیا کروں؟ پراٹھا کھا لوں. ایک مفتی صاحب کھڑے ہوئے تھے, آپ نے کہا حضرت بھوک بھی لگ رہی ہے اور پراٹھے کھانے کا دل بھی چاہ رہا ہے. وہ 2 نمبر مفتی تھے, انہوں نے کہا ہوس کا مریض ہے تو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا, اس ہوس کا علاج کر. عقل مند مفتی ہوگا, کہے گا بھائی جیب میں پیسے ہیں, ہاں جی پیسے ہیں تو خرید کے کھا لے بھائی. وہ کہیں گے نہیں جیب میں پیسے نہیں ہیں, کہے گا بھائی پیسے نہیں تو چوری کرنے کی اجازت نہیں. پراٹھا بھوک لگنا بھی نیچرل ہے, پراٹھا کھانے کا دل چاہنا بھی نیچرل ہے, اور جیب میں اگر پیسے ہوں تو پیسے بھی ہیں, وسائل بھی ہیں, دل بھی چاہ رہا ہے. پھر نہ کھانا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر یہ ہوس نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے. ہاں پیسے ہی نہیں ہیں, چوری کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے, پھر جائز نہیں ہے. تو اسی طرح میرے بھائی, جیسے بھوک کے وقت روٹی کو دیکھ کے دل للچانا یہ نیچرل ہے, تو جب انسان بالغ ہو جاتا ہے کسی عورت کو دیکھ کے اس کی طرف دل مائل ہو جانا یہ بھی کیا ہے؟ نیچرل ہے. لیکن ایک غلط طریقہ ہے اس تک پہنچنے کا, ایک جائز طریقہ ہے, غلط طریقہ ہے دوستیاں لگانا شروع کر دو, بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر جیسے فضول قسم کے ڈائلاگ مارنا شروع کر دو اور بھگانے کی کوششیں شروع کر دو, یہ غلط ہے. تمیز کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ابا سے ملاقات کرو اور بتاؤ میں اس سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا. پھر ان کی مرضی, گلی کے کتے چھوڑیں آپ کے پیچھے یا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا کے آپ کو اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کسی کی مت سنو. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نکاح کو سوسائٹی میں فروغ دینا ہے, اور اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں نکاح کے وقت یہ کہا کہ اگر فقیر ہو گئے اپنے فضل سے غنی کر دوں گا, کسی اور کام میں یہ نہیں کہا, کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ شادی میں جو چیز بنتی ہے وہ کیا ہے؟ غربت. تو اللہ نے کہا غربت کو رکاوٹ مت سمجھو. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ جتنے بھی بے حیائی کے راستے ہیں, کیونکہ آج کل سب سے بڑا ایشو یہی ہے, موبائل پہ فوش چیزیں, لڑکیوں سے دوستیاں, سارے نمبر بند کر دو لڑکیوں سوائے 4 کے جو آپ کو زیادہ پسند آ رہی ہیں. ان 4 کو 24 گھنٹے کے لیے بس نمبر کھول کے رکھو, ان کو بولو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کے علاوہ اب میری آپ سے دوسری کوئی بات, اتنی تو کرنے کی اجازت ہے نا. اتنا نیک بن گیا تو پیغام کیسے بھیجے گا؟ سارے ہی بلاک کر دیے تو آپشن ہی ختم ہو جائے گا نا. سارے بلاک کر کے کتنے رکھو؟ بہت ہے میرے بھائی, 4 اور کیا چاہیے تمہیں؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت مذہب ہے. ابے تجھے اور کتنی چاہیے؟ ہوس تو میرے بھائی کبھی بھی کسی کی پوری نہیں ہو سکتی. تو 24 گھنٹے کے لیے ان کا نمبر ان بلاک رکھو اور ایک میسج بھیجو کہ آج کے بعد میرا آپ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ مجھ سے نکاح کے لیے ایگری ہیں تو میں آپ کے ہاں پیغام بھیجنے کے لیے تیار ہوں, مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. انسان کی بچی ہوگی تو ٹو دا پوائنٹ بات کرے گی, انسان کی بچی نہیں ہوگی تو باتوں کو گھمانا
شروع کر دیا. ایکچولی دیکھیں یہاں پہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کی کوئی چیز ہوتی ہے, تو بھی ڈرامے ہیں یہ, کوئی انڈرسٹینڈنگ. گورے کیا کرتے ہیں, میوچل انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں نا شادی سے پہلے ہی ملاقاتیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, بچے بڑے ہو کر پھر ابا اماں کی اب ایک دوسرے کو سمجھ لیے ہوتے ہیں وہ نا, 30 سال لگے سمجھنے میں, اس کے بعد شادی ہوئی, بچے ابا اماں کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ یار بے غیرتی کی انتہا ہے یا نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے پھر ایک ہفتے بعد طلاق ہو جاتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. شادی کے بعد کی زندگی شادی کے سے پہلے کی زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے. کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. بولو بھائی کرنے ہی ہے نکاح کا پیغام تو اپنے ابا اماں کو بھیج رہا ہوں, نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے, ختم, بلاک, بس. اللہ دلوں کی خیانت کو جانتا ہے, اس میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام بھی نہیں کرنا, ایسا نہیں ہے, یہ تو کرنا ہے, پیغام تو بھیجنا ہے. پیغام کیا کر, اس کی اللہ نے کیا دی ہے,